بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین۔ کائنات ہست و بود میں اللہ رب العزت کی تخلیق کے مظاہر ناقابل شمار ہیں۔ اجرام سماوی اور ان مجموعہ ہائے نجوم کی ریل پیل کائنات کے حسن کو دوبالا کرتے ہوئے اسے ایک خاص انداز میں متوازن رکھے ہوئے ہے۔ یہی توازن اس کائنات کا حقیقی حسن ہے، جس کے باعث مادہ یعنی میٹر اور ضد مادہ یعنی اینٹی میٹر پر مشتمل کروڑوں اربوں کہکشاؤں کے مجموعے یعنی کلسٹرز بغیر کسی حادثہ کے کائنات کے مرکز کے گرد محو گردش ہیں۔ سامعین، ہماری کہکشاں ملکی وے دراصل ایک چکردار کہکشاں ہے۔ اس کے 4 بازو ہیں جن میں واقع کروڑوں ستارے کہکشاں کے مرکز کے گرد گردش کر رہے ہیں۔ سورج بھی اپنے ساتھی ستاروں کی طرح کہکشاں کے مرکز سے 30,000 نوری سال کے فاصلے پر اورین آرم میں واقع ہے اور کہکشاں کے مرکز کے گرد 22 کروڑ سال میں اپنا ایک چکر پورا کرتا ہے۔ سورج کی اس گردش کو اللہ کریم نے قرآن حکیم کی سورہ یاسین آیت نمبر 38 میں کچھ یوں بیان کیا ہے: وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ ترجمہ: اور سورج اپنے لیے مقرر کردہ راستے پر چلتا ہے، یہ راستہ غالب علم والے اللہ کا مقرر کرتا ہے۔ سامعین، احوال قیامت کے ضمن میں سورج کے بجھ کر بے نور ہو جانے اور اس کی حرکت رک جانے کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی سورہ تکویر آیت نمبر 1 میں کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے: اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ۔ ترجمہ: جب سورج لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا۔ سورج کی طرح چاند بھی اپنے متعین راستے پر مصروف سفر ہے۔ اس سلسلے میں ارشاد ایزدی ہے سورہ رحمان آیت نمبر 5: الشمس والقمر بحسبان۔ سورج اور چاند معلوم اور مقررہ فلکیاتی حسابات کے مطابق محو حرکت ہیں۔ سامعین، چاند کی روشنی سورج کی مرہون منت ہے۔ جس طرح زمین سورج کی دھوپ سے تمازت پاتی اور روشن ہوتی ہے، اسی طرح چاند بھی سورج ہی کی دھوپ سے منور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم و عرفان سے عاری دور کے متداول نظریات کے خلاف قرآن مجید میں سورج کے لیے روشنی دینے والا اور چاند کے لیے روشن کیا جانے والا کے الفاظ فرمائے۔ چنانچہ اللہ کریم سورہ یونس آیت نمبر 5 میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے: وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا۔ ترجمہ: وہی ہے جس نے سورج کو روشنی کا منبع بنایا اور چاند کو اس سے روشن کیا۔ اسی طرح اللہ کریم سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 53 میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے: سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ ترجمہ: ہم ان قریب انہیں اپنی نشانیاں اطراف عالم میں اور خود ان کی ذاتوں میں دکھا دیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہی حق ہے، کہ آپ کا رب آپ کی حقانیت کی تصدیق کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہی ہر چیز پر گواہ بھی ہے۔ سامعین، جن نشانیوں کے اظہار کا اللہ تعالیٰ نے اندیا دیا ہے، سورج گرہن اور چاند گرہن بھی انہی میں سے ہیں۔ عربوں میں مشہور تھا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن تب لگتا ہے جب زمین پر کوئی بہت بڑا ظلم ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو وہم قرار دیا۔ چنانچہ صحیح بخاری کی جلد اول اور صحیح مسلم کی جلد 2 میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سورج اور چاند کو کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا،
بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، جب تم انہیں دیکھو تو نماز پڑھا کرو۔ اسی طرح بخاری شریف کی جلد اول میں حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج اور چاند کو کسی کی موت کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، جب ایسا دیکھو تو نماز پڑھا کرو۔ سامعین، اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرہن کے وقت خود بھی نماز ادا فرمائی، جیسا کہ صحیح بخاری کی جلد اول میں کچھ یوں درج ہے۔ حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں، سورج کو گرہن لگا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی کیفیت طاری ہوئی جیسے قیامت آ گئی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور نماز پڑھی، بہت ہی لمبے قیام، رکوع اور سجود کے ساتھ۔ میں نے آپ کو ایسا کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، اور فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم ایسی کوئی بات دیکھو تو اللہ کے ذکر، دعا اور استغفار کی طرف دوڑا کرو۔ سامعین، زمین پر سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جب چاند گردش کے دوران سورج اور زمین کے درمیان میں آ جاتا ہے، جس کے بعد زمین سے سورج کا کچھ یا پھر پورا حصہ نظر نہیں آتا۔ اسی طرح زمین کا وہ سایہ جو گردش کے دوران کرۂ زمین کے چاند اور سورج کے درمیان آ جانے سے چاند کی سطح پر پڑتا ہے اور چاند تاریک نظر آنے لگتا ہے، اس کیفیت کو چاند گرہن کہتے ہیں۔ سامعین، قدیم مذاہب میں سورج گرہن اور چاند گرہن کے متعلق عجیب و غریب قصے مشہور تھے، جبکہ قرآن مجید نے اسے اللہ کی نشانی قرار دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کسوف و خسوف ادا کر کے بتا دیا کہ اس کیفیت میں سورج و چاند کی حرکت معمول سے ہٹ کر ہے، جو اللہ کی نشانی ہے اور قیامت کا منظر ہے۔ اس سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ۔